کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوفہ سے شام کا دلسوز سفر۔ یہ کہانی کربلا کی اس صبح کے بعد کی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اپنی قربانی دے چکی تھی اور اب ظلم کا دوسرا باب کھل رہا تھا، خنجر کا نہیں، زنجیر کا، قربانی کا نہیں، قید کا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب شہیدوں کے بعد سچ کو زندہ رکھنے والے قیدیوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ کربلا کا غم صرف عاشور تک محدود نہیں، اصل کرب تو عاشور کے بعد شروع ہوا، جب نبی زادیوں کے خیمے جلا دیے گئے، جب سیدہ زینب اور اہل بیت کی بیویوں کو قید کر کے کوفہ اور شام کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ یہ ہے داستان صبر، داستان اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کی، جو کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام تک دکھ، درد اور اذیتوں کے سمندر سے گزرا۔ سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر، کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور۔ بہار الانوار اور دیگر تاریخی کتب جیسے الارشاد، لہوف اور تاریخ طبری کے مطابق قافلہ اسیران کربلا کو 11 محرم الحرام 61 ہجری کو کوفہ روانہ کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مختصر قیام کے بعد انہیں شام کی جانب لے جایا گیا۔ بہار الانوار اور لہوف کے مطابق یہ سفر تقریباً 28 سے 30 دنوں پر مشتمل تھا۔ قافلہ اول یا دو سفر کو شام میں داخل ہوا۔ یہ قافلہ نہایت کٹھن اور بے رحم راستوں سے گزرا۔ راستے میں اہم مقامات پر قیام کروایا گیا۔ پہلا مقام تھا قریہ عذیب الحاجنات۔ قافلے کو سخت پہرے میں پہلی بار یہاں روک کر عام لوگوں کے سامنے لایا گیا اور کوئی نہ جان سکا کہ یہ وہ ہیں جن کے صدقے بارشیں آتی ہیں۔ دوسرا مقام تھا موصل۔ موصل میں ایک راہب نے دیکھا کہ ایک سر ایک نیزے پر ہے اور نور چھلک رہا ہے۔ پوچھا، یہ کس کا سر ہے؟ جواب آیا، حسین ابن علی کا۔ راہب چیخ پڑا، کہنے لگا، جس کے خون میں یہ نور ہو وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ راہب نے حق پہچان کر اسلام قبول کر لیا، مگر اہل بیت کی قید نہ چھوٹ سکی۔ نصیبین، تیسرا مقام تھا نصیبین۔ اسیران کربلا کو یہاں بازار میں لایا گیا اور لوگوں کو گمراہ کیا گیا کہ یہ باغی ہیں۔ نصیبین کی گلیوں میں بچے چیخ چیخ کر ماؤں کو بلاتے رہے اور لوگ صرف تماشا دیکھ رہے تھے۔ کچھ راویوں کے مطابق یہاں کی ایک نیک خاتون نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے ہمدردی کی۔ چوتھا مقام تھا حران۔ حران کے مقام پر اسیران بلا کو دھوپ میں کئی گھنٹے کھڑا رکھا گیا۔ حران کی دھوپ نے بیویوں کی چادریں جلا دیں اور سپاہیوں نے کہا، یہ وہی ہیں جنہوں نے خلافت کو چیلنج کیا۔ پانچواں مقام تھا رقہ۔ یہاں دریائے فرات کے کنارے قافلہ عارضی طور پر ٹھہرا۔ پانی کی موجودگی کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کو پیاسا رکھا گیا۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنی ماں سے کہا، اماں، کیا فرات صرف یتیموں سے دشمنی رکھتا ہے؟ چھٹا مقام تھا عین الوردہ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں کچھ لوگوں نے سروں پر نور دیکھ کر سوالات کیے۔ یہاں ایک سپاہی نے سوال کیا، تم کون ہو؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، ہم وہ ہیں جن پر سورہ تطہیر نازل ہوئی۔ سپاہی کی آنکھیں بھر آئیں۔
مگر حکم تھا سر جھکا کے چلتا رہا۔ 7واں مقام تھا بالبک۔ بالبک میں یزیدی گورنر نے اہل بیت علیہ السلام کو رسوا کرنے کے لیے مجمع جمع کیا۔ سر مبارک حسین علیہ السلام کو نیزے پر گھما کر لوگوں کو دکھایا گیا۔ یزیدی گورنر نے سر حسین علیہ السلام کو بلند کر کے خوشی منائی۔ بعض مقامی بزرگوں نے خاموشی سے روتے ہوئے اہل بیت علیہ السلام کے قافلے کو دعائیں دیں۔ 8واں مقام تھا حمص۔ یہاں قافلہ کئی گھنٹوں تک قلعے کے باہر کھڑا رہا۔ سورج کی تپش میں بیویوں کے قدموں سے چھالے بن چکے تھے جو جل چکے تھے۔ سیدہ سکینہ کی طبیعت مزید بگڑ گئی، مگر دوا یا سائے کی اجازت نہ ملی۔ 9واں مقام تھا ہما۔ اہل بیت علیہ السلام کو شہر کی گلیوں میں نیزوں اور زنجیروں کے ساتھ گزارا گیا۔ بیویوں کے پیروں میں چھالے تھے اور امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں خون بھرایا۔ 10واں مقام تھا مارۃ النعمان۔ یہاں ایک مقامی شخص نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو سلام کیا۔ یہاں ایک نیک شخص نے سر جھکا کر کہا، سلام ہو نبی کی بیٹیوں پر۔ سپاہیوں نے اس پر کوڑے برسائے۔ قافلہ جب دمشق پہنچا تو یزید نے دروازوں کو بند کروا دیا تاکہ شہر کو سجا کر اہل بیت علیہ السلام کو داخل کیا جا سکے۔ تاریخ شام کا بیان ہے کہ یہ قافلہ 1 یا 2 صفر کو شام میں داخل ہوا۔ اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں۔ اسیران بلا کو دن بھر شہر کے دروازے پر انتظار کروایا گیا۔ سورج کی تپش، عوام کا ہجوم اور جلتی نگاہیں ان کا استقبال تھیں۔ دروازے بند، شہر سجایا گیا، بیویوں کو سجے بازاروں سے گزارا گیا اور نیزوں پر حسین، عباس، علی اکبر کے سر حسین نیزے پر سب سے آگے تھا۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی میری نگاہ نیزے پر میرے بابا کے سر کی جانب جاتی تھی میرا دل پھٹنے کو آتا تھا۔ شہر کی ہر دیوار ظلم کے سائے میں لرز رہی تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کو ایک ویران تاریخ قید خانے میں بند کیا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاؤں میں زنجیروں سے زخم بن گئے۔ حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت اسی قید خانے میں ہوئی جب وہ نیزے پر اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے سر کو دیکھتے دیکھتے سو گئیں اور پھر کبھی نہ اٹھی۔ سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں۔ قافلہ اہل بیت علیہ السلام کو بالآخر 3 یا 5 صفر کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ دربار میں شامی سردار، وزراء اور درباری موجود تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بے نقاب حالت میں دربار میں لائی گئیں۔ یزید نے گستاخانہ اشعار پڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی توہین کی کوشش کی، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے نے دربار کو ہلا دیا۔ ان کا مشہور جملہ، اے یزید تو اپنی پوری کوشش کر لے، ہم اہل بیت کا ذکر کبھی مٹایا نہ جا سکے گا۔ بے مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام۔ شام میں بعض لوگ یزید کے پروپیگنڈے کا شکار تھے، لیکن جیسے جیسے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام نے لوگوں کو خطابات دیے، عوام کے دل بدلنے لگے۔ مورخ بلازری کے مطابق شام کے بعض لوگ روتے اور اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی کرنے لگے۔
حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد قید خانے میں زنجیروں کی جھنکار اور اہل حرم کا گریہ کئی لوگوں کے دلوں کو بدل گیا۔ جب یزید نے محسوس کیا کہ عوامی رائے اس کے خلاف ہو رہی ہے تو اس نے بظاہر ندامت ظاہر کی۔ اہل بیت علیہ السلام کو دربار میں بلا کر رہائی کا اعلان کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک واپس کیا گیا۔ بعض روایات کے مطابق بیویوں نے کربلا جانے کی اجازت مانگی تاکہ شہداء کی قبور پر فاتحہ پڑھ سکے۔ کلیجے میں آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی۔ یہ قافلہ سر جھکانے والا نہیں تھا، یہ قافلہ نبی کے گھر آنے کا تھا۔ اس نے یزیدیت کو بازار میں شکست دی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے الفاظ نے تاریخ کو بدل دیا اور حسین کا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ کربلا کے اس قافلے نے ثابت کیا کہ ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، اہل حق کی صدائیں بلند رہتی ہیں۔ آج بھی جب کوئی مظلوم حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی آواز گونجتی ہے اور زنجیروں میں جکڑے بیمار کربلا کی دعا کا اثر ہوتا ہے۔ لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ دیوار سی خدا حافظ۔